میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعہ 8ویں دن پڑھایا کرتے تھے؟ کیا آپ 5 نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے 5 نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ جمعرات کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، چکر آیا، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی سی غنودگی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں تک آئے، چکر آیا، پھر دراز ہوئے، پھر غنودگی آ گئی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ پھر اٹھنے لگے، پھر چکر آیا، پھر یوں گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ صحابہ نے سمجھا نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی پڑھا دے۔ ابو بکر پیچھے تھے، اے بھائی میں نے کہا تھا نا یہ کام یہاں نہیں کرنا، اس کو یہیں چھوڑو، یہیں چھوڑو۔ صحابہ نے سمجھا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے، عمر پہلی صف میں تھے، ابو بکر پیچھے تھے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے عمر کی تکبیر سنی، کمرے سے اس بیماری میں زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھائی۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ دنیا میں آئے 12 ربیع الاول، 22 اپریل یا 20 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح 4:20 آپ نے دنیا میں قدم رکھا، دائی نے ہاتھ میں لیا، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ آپ کیسے آئے تھے بھلا؟ آپ ماں کے پیٹ سے پاک باہر آئے، گندے نہیں آئے جیسے بچہ گندا باہر نکلتا ہے، دھلے ہوئے باہر آئے۔ آپ کیسے آئے؟ سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ کیسے آئے؟ سارے کمرے میں نور پھیل گیا۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ دائی نے پہلو میں لٹایا، پہلو میں لٹایا، میرے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدہ کیا جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ کی ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی کانپ گئی، دائی بھی کانپ گئی، اور میرے نبی نے اعلان کیا لاہور کی امت سجدے لے کر آ رہا ہوں، چھوڑ نہ دینا، نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے آتے پہلا کام سجدہ کیا ہے، اور تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں کراچی سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک، حنزہ تک، کن کن وادیوں میں پھرا ہوں، 10% سے زیادہ پاکستانی نماز نہیں پڑھتے۔ مجموعی پٹھانوں میں لوگ زیادہ ہیں نمازی، 30-40% نماز پڑھتے ہیں، کہیں 100% بھی نمازی ہیں، لیکن کیٹو سے لے کر کراچی کو تک جاؤں تو 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں۔ پورے دیہات ہیں، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا، نماز کتوں آمنی ہے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے فرمایا تھا نماز لے کے آ رہا۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی 10 سے 12 کا ٹائم، گرم دوپہر، اور جانے کا جب اعلان ہوا تو آپ نے کہا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ یہ دوہرا رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے تھے میری امت نماز چھوڑ دے گی، پاکستان کی امت نماز چھوڑ دیں گے، آپ دیکھ رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ۔ رمضان میں بھی سارے نہیں نماز پڑھتے، 10% سے 20 ہو جاتے ہیں، بس 80% مسجد سے دور ہیں۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان کو تراویح میں کھڑا کیا، 35-36 سال عمر، کہنے لگا زندگی کی پہلی تراویح پڑھ رہا ہوں، آج تک کبھی نہیں پڑھی ہے۔
اور ایک نوجوان کہنے لگا آج 27 سال کے بعد تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ میرے نبی کی امت ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہی کہتے کہتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ الصلاۃ الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مالدار، اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مرد، اس امت کی عورت۔ سجدوں سے ماتھے ویران ہو گئے۔ اپنے چہروں کو سجاؤ سجدوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو سرما لگاؤ آنسوؤں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں باندھ کے جھکاؤ ادب کے ساتھ، سجدوں میں سر رکھو گڑ گڑانے کے ساتھ۔ دعاؤں کو اپنا ذخیرہ بناؤ کہ فرض نماز کے بعد عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کہتا مانگ ملے گا، مانگ ملے گا۔ آخری الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے، انسانی تاریخ اپنے معراج پر پہنچنے والی ہے، انسانیت اپنے معراج کو چھونے والی ہے، اور ساری کائنات دم بخود ہے کہ کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک بھی جا سکتا ہے۔ پہاڑ دم بخود، ہوائیں دم بخود، زمین دم بخود، سورج پریشان، کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک جا سکتا ہے کہ سب کچھ ذبح کرا دے؟ ہاں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام خضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ان اشعار کو اہل کربلا نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ یا اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا، سب کچھ گیا اور تو آ گیا، سادہ گھر پورا ہو گیا۔ یہ اشعار کا خلاصہ ہے جو میں کربلا میں فٹ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو راضی ہو گیا تو جگ ناراض ہو گیا، تو کم بن گیا تو جو راضی ہو گیا، پیچھے کی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہے۔ ظلم و ستم انتہا پر ہے اور قربانی اپنے انتہا پر ہے۔ انسانیت ایک طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہیں، اور شیطانیت دوسری طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ ابلیس بھی حیران ہے کہ ایڈا گمراہ تھا میں بھی نہیں کیتا، ایک کتھو تا یہ پڑ گئے۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا۔ اس قافلے کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ابھی شہید ہونے والے ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تم ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں پڑھتے ہو، ایئر کنڈیشن دکانوں میں نہیں پڑھتے ہو۔ اور انہوں نے تلوار کے سائے تلے سجدہ کر کے دکھایا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ آپ بے بش کے سی، ہمارے دیہاتی میں پنجاب کو، او جی اللہ آپ بے بش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ بے بش کے سی، وہ اللہ آپ بے بش کے سی۔ تو حسین اور یزید کا پھر یہ جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اگر اللہ آپ بے بش کے سی وہ تو شراب تے شربت دا فرق ہی ختم ہو گیا، سود اور تجارت کا فرق ختم ہو گیا۔ اللہ آپ بے بش کے سی، زنا اور نکاح کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ یہ ظلم تو نہ ڈھاؤ۔ نماز کا وقت آیا، امام عالی مقام نے شمر کو پیغام بھیجا، نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی تلوار چلے گی۔ کہا اچھا چلاؤ، کر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی، این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی۔ نماز نہیں چھوڑی ہو میرے لاہور کے بچوں، نوجوان دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور قیامت کا عبادات میں پہلا سوال نماز ہے، پہلا سوال نماز ہے۔
کربلا میں معاف نہیں ہے تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی؟ کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی؟ دفتر میں معاف کیسے ہوگی؟ تو ایمان کا، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کبھی امت کی یہ شان تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے ٹیلی ویژن پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے۔ کلمہ توحید، معرفت، پہچان، نماز تعلق بناتی ہے، تعلق، کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے، آدھے جنگ کر رہے تھے، پھر آدھے جنگ کر رہے تھے، دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ میں بات کر رہا تھا نماز، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے؟ کبھی قضا ہو جائے تو توبہ کرنا، پھر پڑھ لینا۔